अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। आज की हम अपडेट्स आपके साथ शामिल करूंगा इस व्लॉग में। सुहेल आफरीदी का कराची जाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट को मज़ीद तेज़ कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर साहब ने क्या क्या ऐलानात किए, खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ कहाँ पर आवाम अब बाहर निकलेगी और फाइनल कॉल की क्या तैयारियाँ हैं। शहजाद अकबर साहब बैरिस्टर शहजाद इमरान खान साहब के मावन खसूसी रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर व्लॉग करते हैं। उनके घर के ऊपर बरतानिया में दूसरा हमला कर दिया गया। इससे पहले उनके ऊपर हमला किया गया था, उसकी क्या तफसीलात हैं इस व्लॉग में आपके साथ में शामिल करूंगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर एक ऐसा कॉलम लिखा है एक नौजवान ने जेन ज़ी के हवाले से, और मुल्क के अंदर मुमकिना इनकलाब की उसके अंदर पेशन गोइयाँ हैं। वो तमाम तफसीलात आपके साथ इस व्लॉग में शामिल करूँगा। उस कॉलम को कैसे गायब किया गया, कैसे हटाया गया, उससे क्या खौफ था इस मौजूदा रजीम को, और इस मौजूदा रजीम के बारे में उस नौजवान तालिब इल्म ने क्या लिखा है, इसकी तफसीलात काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रजब भट्ट साहब के जो बिग ब्रदर हैं उनके दरमियान और वकीलों के दरमियान मामला काफ़ी सख्त हो चुका है। रजब भट्ट के जो वकील हैं मियाँ अशफाक अली साहब, उनका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। अब इस मामले में क्या हकीकत है, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शामिल करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सुहेल आफरीदी के हवाले से कि सुहेल आफरीदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया कि 9 जनवरी बरोज़ जुम्मा कराची सिंध तैयार हो। फिर उन्होंने लिखा इंशाअल्लाह इमरान खान साहब का पैगाम लेकर के हम आ रहे हैं, तमाम पार्टी के दोस्तों से जुम्मा के दिन मुलाकात होगी। यानी कि 9 जनवरी जुम्मे वाले दिन सुहेल आफरीदी साहब कराची जा रहे हैं। उससे पहले हमें कराची के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट, लोकल जो कायदीन हैं वहाँ पर लीडरशिप है उसकी तरफ से होती भी नज़र आई। मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स और मुख्तलिफ़ अवामी मकामात के ऊपर जा कर के तहरीक इंसाफ के कारकुनान या लोकल ओहदेदार जो हैं वो इस स्ट्रीट मूवमेंट का प्रचार कर रहे हैं। पैम्फलेट वहाँ पर बांटे जा रहे हैं, लोगों को इसके अंदर शिरकत की दावत दी जा रही है। अब कहा जा रहा है कि जिस तरह की फुटेजेस हमें पंजाब के अंदर नज़र आई कि लाहौर में अवाम ने जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया या लोग निकल करके बाहर आए, उससे ज़्यादा बड़ी फुटेजेस हमें कराची से उम्मीद की जा रही है कि वहाँ पे लोग इसके अंदर शामिल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो की फाशिस्ट हुकूमत है वहाँ पर, पीपल्स पार्टी की, और MQM जो नकली MQM है उनका इत्तेहाद भी इनके साथ है जेली फार्म 47 से जीते हुए। इसी सिलसिले में जो पुरानी MQM अल्ताफ़ हुसैन की थी और उसके कारकुनान जो वहाँ पे उसको अल्ताफ़ हुसैन को जो भाई मानते हैं लोग, वो तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त हमदर्दियाँ अपनी दिखा रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन के बयानात, उनकी ट्वीट्स, उनके टिकटॉक लाइव के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि तहरीक इंसाफ के ही कारकुनों को आजकल अल्ताफ़ भाई एड्रेस कर रहे होते हैं और एहतजाज का ही कह रहे होते हैं, मुज़ाहमत का कह रहे होते हैं। मौजूदा रजीम को ये खौफ अपनी जगह पे ज़रूर है कि कहीं ना कहीं अल्ताफ़ हुसैन के लोग उनके साथ भी शामिल ना हो जाएं। बाय द वे अपनी तहरीक इंसाफ की वहाँ पर स्ट्रेंथ ऑन द ग्राउंड बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि आपने इलेक्शन में देखा होगा कि किस तरह से हाफिज़ नहीम साहब ने अपनी जीती हुई नशिस्त छोड़ दी थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई मैं नहीं जीता हूँ, मुझे नकली जली तरीके से आप जिता रहे हो, मेरे मुखालिफ को वोट पड़े हैं जो तहरीक इंसाफ का था, आप ये फार्म 47 जो मुझे दे रहे हैं ये जैली है, मैं फार्म 45 के मुताबिक हार चुका हूँ। ये जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज़ नईम साहब, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जिन नाजरीन को नहीं पता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची के अंदर बहुत मजबूत स्ट्रेंथ है। जब इमरान खान साहब को हटाया गया था तो सबसे बड़ा अवामी इज्तिमा मिलेनियम के पास, गालबन नाम है उस मॉल का, वहाँ पे अवाम के जो नारे थे, आपने वो फुटेजेस आज तक जो इस्तेमाल की जाती हैं वो कराची की ही फुटेजेस थी, कराची की ही अवाम बाहर निकली थी। मुतअद्दिद मरतबा जब भी इमरान खान साहब ने कॉल दी है लोगों को निकलने के लिए, तो जहां लाहौर के लिबर्टी की फुटेजेस हमें देखने को मिलती थी, उसी तरह से कराची के अंदर बहुत बड़ी फुटेजेस इस तरह की हमें नज़र आती थी। फिर शेख रशीद साहब के वो बयानात, चट्टान वाला आपको याद होगा, वो कराची में उन्होंने दिया था इमरान खान साहब के जलसे में। तो कराची की आवाम नो डाउट के बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की फस्तायत, बदमाशी जो है वो अपनी तरफ है। बहरहाल इसको देखना पड़ेगा और देखते हैं, इसका इंतज़ार करते हैं कि 9 जनवरी बरोज़ जुम्मा को सुहेल आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत के साथ कराची में जा कर के क्या मनाजिर पाकिस्तान को दिखाते हैं। दूसरी तरफ जुनैद अकबर साहब जो सूबाई सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि कायद इमरान खान के हुक्म पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी जनवरी में स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में पेशावर रीजन, हज़ारा, मलाकंड और जनूबी अजला का दौरा करेंगी। तमाम रीजनल तंजीमें, ज़िली सदूर और तमाम ज़िली विंग्स को हदायत दी जाती है कि रैली और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियाँ शुरू कर दें, अपनी सफबंदी मुकम्मल करें और भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा करने के लिए मुतहर्रिक हो जाएँ। सदर साहब का यहाँ वाज़ेह इशारा है
کہ ان تمام جگہوں کا وزیر اعلیٰ دورہ کریں گے، پشاور ریجن، ہزارہ اور ملاکنڈ کے علاقوں کا۔ اب جہاں جہاں وزیر اعلیٰ جائیں گے وہاں پہ بڑے لیول کے اوپر اسٹریٹ موومنٹ سٹارٹ ہوگی، عوام کو موبلائز کیا جائے گا، اور صف بندی کا اعلان تحریک انصاف کے صدر یہاں پہ کر رہے ہیں کہ یعنی کہ ہم نے جو بڑا احتجاج کرنا ہے وہ 8 فروری کا غالباً کہا جا رہا ہے، اس سے ڈیٹ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ صف بندیاں کر رہے ہیں اور لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے اندر۔ خیبر پختونخوا میں نو ڈاؤٹ جہاں پہ 10 لوگ اکٹھے ہو جائیں وہاں پہ عمران خان کا نعرہ لگنے لگتا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کو حکومت میں اور جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو خیر تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں اتنے ورک کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن عوام کی جو موبلائزیشن ہے وہ وہاں پہ کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف کراچی کے اندر ان کا جانا، اور لاہور کے اندر ریسنٹلی وہ ہو کر آئے، اور علیمہ خان صاحبہ کے بیان کے مطابق انہوں نے دوبارہ پنجاب کا ایک دورہ کرنا ہے، اور دیٹ ول بی فائنل، اور اس کے بعد عمران خان صاحب باہر ہوں گے، یہ علیمہ خان صاحبہ کے مطابق۔ سو اس وقت تحریک انصاف کی کنکلوڈ کر کے آپ کو بتاؤں تو اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ عروج پر ہے، اور تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی جو قیادت ہے وزیر اعلیٰ سمیت وہ اس پر پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح ہم معاملات کو اس طرف لے کر کے جائیں کہ بڑی تعداد میں ہم مزاحمت کرتے ہوئے غالباً اسلام آباد کی طرف جائیں یا پورے ملک کو ہم جام کریں تاکہ ہمارے مطالبات مانے جائیں۔ برسر شہزاد اکبر صاحب عمران خان صاحب کی حکومت میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی رہے، ان کے گھر پر حملہ کیا گیا، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے لوگوں کو یہ بات بتائی، لیکن یاد رہے کچھ دن پہلے غالباً 1 ہفتہ پہلے میں نے اس کے اوپر ویلاگ بھی کیا تھا، شہزاد اکبر صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا۔ ان کے گھر کے باہر ایک ماسک میں شخص آیا دستانے پہنے ہوئے، اس نے دروازہ کھٹکھٹا کے ان کے منہ پر مکے برسانا شروع کر دیے، جس سے ان کی ناک کی ہڈی کے اندر فریکچر آیا، وہ زخمی ہوئے، وہ ہسپتال گئے۔ وہ شخص انہیں مارنے کے بعد تھوڑا سا آگے گیا اور پھر اسے واپس یاد آیا تو وہ واپس آیا ان کی ویڈیو بنانے کے لیے۔ اب شہزاد اکبر کے مطابق سوشل میڈیا کی خبروں کے مطابق یہ پاکستان کی انٹیلیجنس کی طرف سے یا پاکستان کے طاقتور لوگوں کی طرف سے ان کے اوپر یہ اٹیک کروایا گیا ہے۔ اب جبکہ کچھ ہی دنوں بعد شہزاد اکبر کا دوسرا ایک ٹویٹ انہوں نے انگریزی میں لکھا، میں اس کی اردو ٹرانسلیشن آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معاملہ سمجھ آئے۔ 31 دسمبر کی شام کل کیمبرج شائر انگلینڈ میں واقع میری رہائش گاہ پر ایک دانستہ اور ہدف بنا کر کیا گیا مجرمانہ حملہ کیا ہے۔ اب ان کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، اس کی تفصیل یہ لکھتے ہیں، جس کا مقصد شدید نقصان پہنچانا تھا۔ حملہ آوروں نے جان بوجھ کر جائیداد کو نقصان پہنچایا اور اسے آگ لگانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں انسانی جانیں فوری خطرے میں آ گئیں۔ یہ 1 ہفتے کے اندر میرے گھر، مجھ پر اور میرے خاندان پر ہونے والا دوسرا سنگین حملہ ہے، اور دونوں واقعات واضح طور پر بدنیتی اور منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے۔ یہ نہ تو اتفاقی ہے اور نہ ہی الگ تھلگ واقعات۔ 24 دسمبر کو مجھ پر ایک ہدف بنا کر جسمانی حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں مجھے شدید چوٹیں آئیں۔ برطانوی حکام ان تمام واقعات کی فعال طور پر تحقیقات کر رہے ہیں اور انہیں ہدف بنا کر کیے گئے حملوں کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ برطانیہ پر قانونی اور اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے تمام دستیاب اختیارات اور وسائل بروئے کار لاتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائے کہ یہ ملک ہر ایک کے لیے محفوظ رہے، خاص طور پر سیاسی اختلاف رکھنے والوں اور ان افراد کے لیے جو ظلم و ستم کے خطرے سے دوچار ہیں۔ اب دیکھیں ان کے اوپر پہلے ایک حملہ کیا گیا جس میں وہ زخمی ہوئے، ان کی ویڈیو بھی بنا کر کے وہ شخص لے گیا ساتھ میں۔ اب دوسرا حملہ اس میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے گھر کو جلانے کی کوشش کی گئی، یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ اب اگر برطانیہ کی پولیس، لا انفورسمنٹ ادارے جو وہاں پر ہیں وہ اس کی مکمل تحقیقات تو کریں گے، جس طرح کا ان ملکوں کے اندر قانون ہے، جس طرح کا رول آف لا ہے، ادارے جس طرح سے اپنا کام کرتے ہیں، ان کی تہ تک پہنچنے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ لیکن اگر دشمن جو ہے یا حملہ آور جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس ٹیکنیکل طریقوں کے ساتھ ان چیزوں کو کیا ہوگا تو بعض دفعہ چیزیں مشکل بھی ہو جاتی ہیں، ان ملکوں کے اندر بھی وقت بھی ان کے اوپر لگ جاتا ہے۔ لیکن اب یہ تو بڑا واضح ہے کہ برطانیہ اس کی تحقیق تو ضرور کرے گا، اور اگر اس کے اندر جیسا کہ وہ دعویٰ کریں کہ پاکستان کی طرف سے کچھ لوگوں کی شمولیت ہے، طاقتور لوگوں کی، تو اس کے پیچھے جایا جائے گا۔ اس کو سفارتی سطح پر ڈیمارش کرنا تو معمولی بات ہے، احتجاج کرنا، وہ مجرموں کو کٹگہرے میں لے کر کے آئیں گے، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت اسپیشلی امریکہ کے جو جرنلسٹ ہیں یا انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں رائم گریم کی طرح، وہ ٹویٹس کر کے اب برطانیہ کے اقدار کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ برطانیہ میں موجود شہریوں کی سیفٹی کے لیے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ برطانیہ کیسا ملک ہے کہ جہاں پر کوئی بھی آ کر کے گھس کے گھر میں مکے بھی مار جائے اور گھر جلانے کی کوشش بھی کر لے۔ تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے اوپر برطانیہ واضح طور پر جائے گا، اور اگر ان کو کلو ملتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے حملہ آوروں کو۔ اگلا اہم ایشو جو پاکستان کے سوشل میڈیا پر کافی ڈسکس ہو رہا ہے اس وقت، وہ رجب بٹ اور وکیلوں کا معاملہ۔ کراچی کے اندر مختصر سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں، رجب بٹ نے ویڈیو میں وکیلوں کے بارے میں برا بھلا کہا، کسی وکیل کے بارے میں۔ وہ اپنی پیشی پر جب کراچی گئے تو ان کے اوپر وکیلوں نے حملہ کر دیا، ان کو مارا پیٹا، شرٹ وغیرہ پھاڑی ان کی۔ پھر اس کے بعد رجب بٹ کا جو وکیل ہیں میاں اشفاق علی، ان کے بیچ میں اور حملہ آور وکیلوں کے بیچ میں تلخ کلامی ہوئی، اس کی فوٹیجز وغیرہ بھی میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں دکھائی تھیں۔ تو اس معاملے کے بعد جناب علی اب جو رجب بٹ کے وکیل ہیں میاں اشفاق علی، ان کا لائسنس جو ہے اسے معطل کر دیا گیا ہے۔ کراچی بار کے صدر کی طرف سے پنجاب کو بھیجی گئی سمری کہ بھائی ان کا لائسنس جو ہے اس کو معطل کر دیا جائے۔
اب رجب بٹ جو ہیں اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے، ڈکی بھائی ہو، رجب بٹ ہو، یہ جو لوگ انہوں نے کچھ ایسے معاملات کیے تھے کچھ طاقتور لوگوں کے خلاف جن میں پیسے کا معاملہ تھا، کسی بڑے صاحب کے پیسے ڈبو دیے گئے تھے یا کھا لیے گئے تھے یا جو بھی تھا، بہرحال بعد میں ان کی ڈیل شیل ہوئی، ان کو پھینٹا شنٹا بھی لگایا گیا، یہ بھاگ گیا تھا رجب بٹ ملک سے باہر، ڈکی بھائی شاید جا رہے تھے تو ان کو پکڑ لیا گیا، پھر ان کو جیل ہوئی، یہ سارا کچھ معاملہ ہوا۔ لیکن وہ جو بڑے صاحب ہیں جب انہوں نے اپنے پہشہ وصول کر لیے تو اس کے بعد پھر ان کو چھوڑ دیا گیا اور اپنی تعریفیں شریفیں بھی بیچ میں کروا لی گئیں۔ تو یہ تمام معاملہ تھا۔ اب ان کی بھی ڈیل وغیرہ چل رہی تھی ان کے ساتھ، یہ واپس آئے، بیچ میں وکیلوں کا معاملہ ہو گیا، ان کی آپس کی ذاتی لڑائیاں تھیں، اس کے ذریعے اب یہ معاملہ یہاں تک آ گیا کہ میاں علی اشفاق کا جو لائسنس ہے اس کو معطل کر دیا گیا۔ بہرحال ایک اور اہم خبر جو کل پورا دن سوشل میڈیا کی زینت بنی رہی، ایکسپریس ٹریبیون کے اندر ایک کالم چھپا اور اس کے چھپنے کے تقریباً فوراً ہی بعد کچھ ہی لوگوں کی ابھی اس کے اوپر نظر پڑی تھی تو اس کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا ویب سائٹ کے اوپر سے۔ اب اس کالم کے اندر ایسا کیا تھا کہ اسے طاقتور لوگوں کی طرف سے ہٹانا پڑا؟ میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتاؤں گا، میں نے اسے سارا پڑھا ہے، وہ بہت ہی پاورفل الفاظ اس کے اندر لکھے گئے ہیں، اور جین زی جنریشن زی جو ہے، نوجوان جو ہیں پاکستان کے، ان کے خیالات کی عکاسی کی گئی ہے اس کے اندر، اور طاقتوروں کو، بوڑھوں بزرگوں کو ایک واضح پیغام اس کے اندر دیا گیا ہے، جس وجہ سے اسے وہاں سے ایکسپریس ٹریبیون کے اوپر سے ہٹایا گیا ہے۔ اب اس کا کیا متن تھا وہ میں آپ کے سامنے مختصراً اور جلدی میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے اس کو ذرا سمجھنا ہے کہ ایسا کیا تھا اس کے اندر جسے ہٹایا گیا۔ اس کالم کا نام ہے اب ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ اٹس اوور۔ انہوں نے اس ہیڈنگ کے ساتھ اسے شروع کیا۔ زورین نظامانی ان کا نام ہے جنہوں نے لکھا ہے، یہ غالباً آخر میں ان کا تعارف آئے گا، وہ امریکہ کی کسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اقتدار میں بیٹھے بوڑھے مردوں اور عورتوں کے لیے اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اقتدار میں بیٹھے بوڑھے مرد جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت کون ہیں، وہ بزرگ، اور عورتیں ان کا کس کی طرف اشارہ ہے؟ ظاہر ہے یہی پنجاب کو چلانے والی 3 ٹک ٹاکریں جو ہیں، بوڑھی مریم نواز ہیں، مریم اورنگزیب ہیں، عظمہ بخاری ہیں، وہ کراچی والی جو ہے وہ سگریٹ پی رہی تھی، جو اس کا پتہ نہیں کیا نام ہے، وہ والی ہیں شیریں، اس طرح کر کے کوئی نام ہے ان کا۔ یہی ہیں بوڑھی بزرگ عورتیں جو اس وقت پاکستان کو گھسیٹ رہی ہیں۔ اس میں بڑے سخت الفاظ میں، طنزیہ الفاظ میں انہوں نے لکھا، اقتدار میں بیٹھے بوڑھے مردوں اور عورتوں کے لیے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، نئی نسل وہ سب کچھ قبول کرنے کو تیار نہیں جو آپ انہیں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے آپ اسکولوں اور کالجوں میں کتنی ہی تقاریر اور سیمینار کیوں نہ کروائیں، حب الوطنی کے نام پر جتنا بھی پروپیگنڈا کر لیں یہ اب کام نہیں آئے گا۔ اسکولوں کالجوں کے سیمینارز کے حوالے سے ڈی جی صاحب جاتے ہیں، ڈی جی ایس پی آر صاحب، وہ وہاں پہ جا کے سیمینارز کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، یہ ان کا اشارہ واضح طور پہ اس طرف تھا۔ حب الوطنی خود بخود پیدا ہوتی ہے جب معاشرے میں برابر مواقع، مضبوط انفراسٹرکچر اور مؤثر نظام موجود ہوں۔ جب آپ عوام کو بنیادی ضروریات فراہم کرتے ہیں اور ان کے حقوق یقینی بناتے ہیں تو پھر آپ کو اسکولوں اور کالجوں میں جا کر طلبہ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ انہیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے، وہ خود ہی کریں گے۔ یہ بڑا پاورفل جملہ تھا۔ بائی دا وے میں اپنے وی لاگز میں اس بات کا ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، جب بھی حب الوطنی کا چورن بیچنے کی بات ہوتی ہے ریاست کی طرف سے تو میں آپ کے سامنے مختلف وی لاگز میں یہی بات رکھتا ہوں کہ یہ محب الوطنی جو ہے، حب الوطنی، اس کا چورن بیچ کر کے آپ پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے ایک جھنڈے کے حوالے سے ویلاگ کیا تھا اور اس میں بڑا واضح کھل کر کے بتایا تھا کہ امریکہ جیسی ریاست کے اندر جھنڈا قانونی طور پہ جلانے تک کی اجازت ہوتی ہے کسی شخص کو پروٹیسٹ کے اندر، اور پاکستان میں منصور جیسے ٹھگ جو ہیں وہ غلطی سے اگر کسی ریلی میں جھنڈے کے اوپر پاؤں آ جائے تو آسمان سر پہ اٹھا دیتے ہیں اپنی حب الوطنی کا۔ یہی ٹھنڈے بزرگ ہیں، وہ سستے بزرگ ہیں جو کوڑیوں کے دام بکے اور پھر انہوں نے حب الوطنی کے نام پر عوام پہ تشدد بھی کیا، اپنی مرضی کے لوگوں کو غدار بھی کہا۔ حالانکہ حب الوطنی یہ نہیں ہوتی، چٹانوں درختوں سے کسی کو محبت نہیں ہوتی، وہ نظام ہی ہوتا ہے جسے آپ ملک کہتے ہیں، ورنہ یہ ساری زمین ایک جیسی ہے، رب کی بنائی ہوئی ہے۔ اس نظام، شہری کو دیے ہوئے حقوق، اس کے قوانین، اس کے اوپر لاگو کیا گیا نظام جو ہوتا ہے اسی سے ایک شہری کو محبت ہوتی ہے، اسی کے ساتھ شہری کو لگاؤ ہوتا ہے۔ لیکن جب ظلم، تشدد، بربریت بڑھ جائے تو پھر آپ زبردستی جا کر کے تقریروں سے لوگوں کے دماغوں میں حب الوطنی نہیں ڈال سکتے۔ بہرحال بڑی انٹرسٹنگ اس کے اندر چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، آگے میں مزید آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، نوجوان ذہن یعنی جنریشن زی اور الفا نسل بخوبی جانتے ہیں، الفا نسل جو بچوں کی نسل ہے پاکستان کے اندر، اور جو جنریشن زی ہے یعنی کہ نوجوان جو ہیں ان کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی مسلسل کوششوں کے باوجود کہ آپ انہیں حب الوطنی کا اپنا تصور بیچ سکیں، وہ سب کچھ صاف دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بدولت اور تھوڑی بہت تعلیم باقی رہ گئی ہے، اس کے باعث آپ کی یہ کوششیں ناکام ہو چکی ہے کہ عوام کو جتنا ممکن ہو جاہل رکھا جائے۔
आप आवाम को ये बताने में नाकाम रहे कि इन्हें क्या सोचना चाहिए, क्योंकि अब वो खुद सोच रहे हैं। मुमकिन है वो इस वक्त अपने ख्यालात खुलकर बयान करने से कुछ खौफजदा हों, क्योंकि वो सांस लेना, जिंदा रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो आपकी इस खुद साख्ता नेकी, इखलाकी बरतरी और तकद्दुस के पर्दे के पीछे छुपी हकीकत को साफ देख रहे हैं, जिसे आपने बड़ी बारीकी से तैयार किया है। नौजवान नस्ल जनरेशन जी और अल्फा बखूबी जानती है कि क्या हो रहा है। आप जितना भी जोर लगा लें, अपनी हुब्बुल वतनी की तारीफ इन्हें समझाने की कोशिश करें, वो इसके पार देख रहे हैं। इंटरनेट की बदौलत और थोड़ी बहुत हकीकी तालीम बाकी है, इसके बायस आप आवाम को सोचने से रोकने में नाकाम रहे हैं। आप लोगों को ये नहीं बता सकते कि क्या सोचना है, क्योंकि अब वो खुद सोच रहे हैं। नौजवान आबादी और मौजूदा निज़ाम हुकूमत के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज है, कोई मुश्तरका बुनियाद बाकी नहीं रही। जनरेशन जी तेज़ रफ्तार इंटरनेट चाहती है और इक़्तिदार में बैठे लोग मजबूत फायर वाल देखना चाहते हैं। जनरेशन जी सस्ते स्मार्टफोन चाहती है, बूढ़ी नस्ल स्मार्टफोन्स पर टैक्स लगाना चाहती है। जनरेशन जी फ्रीलांसिंग पर पाबंदियां कम करना चाहती है, जबकि बूढ़ी नस्ल फ्रीलांसिंग पर मजीद कदगने लगाना चाहती है। कोई मुश्तरका रास्ता बाकी नहीं रहा और यही वजह है कि बूढ़ी नस्ल हार चुकी है और इनका स्पॉटिफाई सब्सक्रिप्शन अदाशुदा है। अगर हालात नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएं तो इनमें से आधे के पास इतने वसाइल होंगे कि वो मुल्क छोड़ देंगे और बाकी आधे आपको अपनी आवाज़ सुनने पर मजबूर कर देंगे और वो आवाज़ खुशगवार नहीं होगी। बूढ़ी नस्ल अब बहुत हो चुका, हम अब आपकी कहानी ख़रीदने को तैयार नहीं हैं। ये बयानिया अब घुस चुका है, ख़त्म हो चुका है। मुसन्नफ़ का जो तारफ़ है वो ज़ोरेन नज़ामानी इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कनसास लिटिल रॉक में क्रिमिनोलॉजी के अंदर PhD कर रहे हैं। उनका ये जो कॉलम था, इसके अंदर सोशल मीडिया में लोगों ने बहुत पज़राई हासिल की। इस कॉलम ने लोगों को पसंद आया, अच्छा लगा कि किस तरह उन्होंने इन 2-4 बूढ़ी औरतों को और चंद बूढ़े बैठे हुए इन ठगों को मुखातब किया। मोहसिन नकवी जैसे और इस्टाब्लिशमेंट के जो ताकतवर जर्नैल इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं, उनको वाज़ेह अल्फाज में जनरेशन जी का पैगाम दिया और उन्हें बताया कि इस वक्त जो लोग अपनी मर्ज़ी से मुल्क छोड़ करके जा सकते हैं तो वो खामोशी से निकल रहे हैं, लेकिन जो फंस गए, जिनके पास वसाइल बाहर जाने के ना हुए, तो वो अपनी बुलंद आवाज़ आपको सुनाएंगे और वो आवाज़ जो है वो ख़तरनाक होगी। इसके अंदर एक खामोश सा पैगाम था इनकलाब की तरफ, जनरेशन जी की तरफ से, और दूसरा जिस तरह से बुढ़े इस मुल्क को चला रहे हैं उसके ऊपर शदीद तनकीद थी। आवाम को ये बहुत पसंद आ रहा है। डिलीट करने के बाद शायद डिलीट ना होता तो इतने लोगों की इसके ऊपर नज़र ना पड़ती, लेकिन जब इसे डिलीट किया गया तो सोशल मीडिया सार्फिन ने, एक्टिविस्ट ने इसको हाईलाइट किया और आज तकरीबन पाकिस्तान के लाखों लोग, करोड़ों लोग इसे पढ़ चुके हैं और इसके पोस्टर्स बना करके सोशल मीडिया के ऊपर हर जुमले के लगाए जा रहे हैं, जिससे बड़े साहब को शदीद तकलीफ है। बहरहाल आज का वीलॉग काफ़ी लंबा हो गया, मज़ीद तफसीलात अगले वीलॉग में आपके साथ शामिल करता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।